दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी हमें भेजने वाले का कहना है कि मैं ये कहानी अपनी पूरी होश व हवास के साथ सुना रहा हूँ। इसलिए नहीं कि ये किसी को डराने के लिए है, बल्कि इसलिए कि जो कुछ मेरे ख़ानदान के साथ हुआ वो आज भी मेरे जिस्म में सर लहर दौड़ा देता है। मेरा नाम राशिद इकबाल है। मैं ज़िला सियालकोट का रिहायशी हूँ। ये वाक़या सितंबर 2017 की बात है, जब मैं 27 साल का था और अपने वालिदैन और एक छोटी बहन के साथ रहता था। उस रात बारिश इस तरह बरस रही थी जैसे आसमान फट गया हो। वक्त तकरीबन रात के 12 बजे का था। पूरा मोहल्ला बिजली जाने के बाद अंधेरे में डूबा हुआ था। हमारे घर में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी जो दालान के बीच में रखी थी, और उसकी मध्यम सी रोशनी दीवारों पर नाचते साए बना रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। अम्मी अपने कमरे में सो चुकी थी और अब्बा नमाज पढ़कर अभी अभी कमरे में चले गए थे, और मेरी बहन मरियम अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। बारिश की आवाज़ में अचानक मुझे कुछ और सुनाई दिया। पहले तो मैंने समझा कि हवा की वजह से शायद बाहर का दरवाज़ा हिल रहा है, मगर फिर वो आवाज़ वाज़ेह हुई। दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि धीमी, बिल्कुल धीमी और बेतरतीब, मगर मुस्तकिल। तभी मेरा दिल तेज़ हो गया। मैंने लालटेन उठाई और आहिस्ता आहिस्ता दालान से होता हुआ बाहर के मरकज़ी दरवाजे तक जा पहुंचा। वो दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था। उसके ऊपर एक छोटा सा झरोका था जिससे बाहर की मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने आवाज़ दी, कौन है?" लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और वही कटकटाहट। फिर मैंने दरवाजे के बहुत करीब जाकर दोबारा पूछा, और इस बार मैंने आवाज़ ज़रा ऊंची दी। मैंने कहा, कौन है बाहर? कोई है क्या?" लेकिन इस बार वो खटखटाहट रुक गई। एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर कोई खड़ा हो, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल दरवाजे के करीब। मेरा हाथ कुंडी पर था, मगर मेरा दिल मान नहीं रहा था कि दरवाज़ा खोलूं। फिर अचानक बिजली एकदम वापस आ गई, तो पूरे घर की बत्तियों ने एक झटके से रोशनी फेंकी, और उसी लम्हे मैंने झरोके से बाहर झांका तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ गीली गली, पानी से भरी हुई, और दूर एक कुत्ता बारिश में भीगा हुआ बैठा था। मैंने सुकून का सांस लिया और दरवाजे से पीछे हट गया। जैसे ही मैं घर की तरफ मुड़ा तो मेरी नज़र दरवाजे के नीचे पड़ी। वहाँ एक छोटा सा कपड़े में लिपटा हुआ तावीज़ पड़ा था, स्याह कपड़ा जिस पर सुर्ख धागे से कुछ बांधा हुआ था। तभी मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई शख्स, ना कोई साया। फिर मैंने दाई बाई झांका, मगर गली बिल्कुल खाली थी। मैंने तावीज़ को हाथ नहीं लगाया, बस उसे गौर से घूरता रहा। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी, मगर उस तावीज़ का कपड़ा अजीब तौर पर खुशक लग रहा था, जैसे बारिश का पानी उसे छू ही ना रहा हो। इतने में मेरे अब्बा की आवाज़ आई, "राशिद, बाहर क्या कर रहे हो? दरवाज़ा क्यों खोला है?" मैं चौंक गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अपने घर के अंदर आ गया, मगर वो तावीज़ वही दहलीज के बाहर पड़ा रहा। फिर मैंने अंदर आकर अब्बा को ये सब बताया, तो वो दालान तक आए, दरवाज़ा खोला, और फ़ौरन ही उनकी नज़र उस तावीज़ पर पड़ी तो मेरे अब्बा का चेहरा एक लम्हे में सफ़ेद हो गया। उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बस आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। इसी दौरान अम्मी भी जाग गई। वो बाहर आई और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों दरवाज़ा खोला था तुम लोगों ने?" अब्बा ने उसे बस इतना कहा, "किसी ने गली में कुछ छोड़ा है।" उनकी आवाज़ में अजीब सा खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर हम तीनों दालान में खड़े थे। बारिश अब भी तेज़ थी। इसी दौरान मरियम भी जाग चुकी थी। वो बाहर आई और बोली, भाई, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है।" मैंने फ़ौरन दाई बाई देखा, मगर घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं था। फिर अब्बा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, "सुबह तक इंतज़ार करेंगे, अभी कुछ नहीं करना।" मगर वो रात हमें सोने नहीं देने वाली थी। फिर उस रात तकरीबन 1 घंटे बाद जब बारिश थोड़ी कम हुई तो मैंने किचन से पानी पीने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही मैं दालान से किचन की तरफ गुजरा तो मेरी नज़र एक बार फिर दरवाजे पर गई, और मैंने वहाँ जो कुछ देखा वो मेरे जिस्म को मुंजमद कर देने के लिए काफ़ी था। वो तावीज़ जो मैंने बाहर छोड़ दिया था, अब वो हमारे घर के दहलीज के अंदर रखा हुआ था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल खुशक, जैसे किसी ने खुद उठाकर अंदर रख दिया हो उसे। उसे देखकर मैं वही खड़ा का खड़ा रह गया। दोस्तों, मुझे आज भी याद है, मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर अब्बा, अम्मी और मरियम तीनों अपने कमरों में थे। तो तभी मैंने सोचा कि ये तीनों कमरे में है तो फिर ये तावीज़ अंदर किसने रखा। उसी लम्हे घर के पिछले कमरे की दीवार से हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आई,
جیسے کوئی دیوار پر اپنے ناخن رگڑ رہا ہو، اور اسی آواز کے ساتھ ایک دم بجلی دوبارہ سے چلی گئی۔ اندھیرا، بارش اور وہ خاموش گیلے تعویذ کی موجودگی تھی اب صرف۔ یہ وہ رات تھی جب ہمارے گھر میں کچھ ایسا داخل ہوا جو ہماری نسل کا پیچھا کرنے والا تھا۔ میں نے اسی جگہ جمے جمے قدموں سے پیچھے مڑ کر دالان کی طرف دیکھا تو اندھیرا اتنا گاڑھا تھا کہ لالٹین کی مدھم روشنی بھی جیسے دم توڑ رہی تھی۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر گھر کے اندر ایک عجیب اور بھاری خاموشی پھیل چکی تھی۔ وہ تعویذ دہلیز کے اندر پڑا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے ہمارے قدموں کے قریب رکھ گیا ہو۔ میں نے اپنی سانس کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اسی لمحے امی کے کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ امی باہر آئی تو ان کے چہرے پر نیند کے آثار تھے، مگر ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا، راشد، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ان کی نظر سیدھی اس تعویذ پر پڑی اور وہ وہیں پر رک گئی۔ ان کے سر سے دوپٹہ پھسل گیا۔ انہوں نے میرے قریب آ کر سرگوشی میں کہا، یہ اندر کیسے آ گیا؟ میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، ابھی کچھ دیر پہلے تو امی یہ باہر تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے اندر رکھا۔ امی نے فوراً پیچھے مڑ کر ابا کو آواز دی۔ چند لمحوں میں ابا بھی دالان میں آ گئے تو ان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ پھر ابا نے اس تعویذ کو قریب سے دیکھا، مگر اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ ان کی پیشانی پر پسینہ ابھر آیا، حالانکہ گھر میں سردی تھی۔ پھر انہوں نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، راشد، تم نے کہیں دروازہ کھلا تو نہیں چھوڑا تھا؟ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں ابا، میں نے خود بند کیا تھا، کنڈی بھی لگائی تھی۔ ابا نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور جیسے کسی پرانی یاد سے لڑ رہے ہو۔ پھر انہوں نے کہا، یہ عام تعویذ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی امی نے گھبرا کر ان سے پوچھا، کیا مطلب عام تعویذ نہیں ہے؟ ابا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، یہ کسی نے جان بوجھ کر ہمارے دروازے پر رکھا ہے، اور جس نے بھی یہ رکھا ہے وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ دوستو، یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت گھر کے پچھلے کمرے کی دیوار سے پھر سے وہی سرسراہٹ کی آواز آئی، لیکن اس بار پہلے سے زیادہ واضح، جیسے کوئی تیز تیز ناخن دیوار پر گھسیٹ رہا ہو۔ امی نے خوف سے میرا بازو پکڑ لیا۔ مریم اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، بھائی، دیوار کے پیچھے سے کوئی ہے، مجھے سانسوں کی آواز آ رہی ہے وہاں سے۔ ابا نے فوراً اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے لالٹین اٹھائی اور آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرہ وہی تھا جس میں ہمارا پرانا سامان رکھا تھا، ایک ٹوٹی ہوئی الماری، پرانی صندوق اور کپڑوں کے ڈھیر۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، حالانکہ اس کمرے کی کھڑکیاں بند تھی۔ لالٹین کی روشنی میں نے اس کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کمرے کی دیوار پر تازہ خراشیں بنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ابھی اپنے ناخنوں سے وہاں نشان ڈالے ہو۔ وہ نشان سیدھے فرش تک جا رہے تھے، اور فرش پر ہلکی سی گیلی مٹی کے نشان تھے، جیسے کوئی باہر سے اندر آیا ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا۔ میں ایک دم پیچھے مڑا تو ابا دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی وہ نشان دیکھے اور ان کا چہرہ مزید سفید ہو گیا۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ سب اسی تعویذ کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ دوستو، اسی لمحے باہر سے کتے کے رونے کی عجیب سی لمبی آواز آئی، ایسی آواز جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ابا نے جلدی سے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہا، ہم سب ایک ہی کمرے میں سوئیں گے آج، کوئی بھی اکیلا نہیں رہے گا۔ پھر ہم تینوں دالان میں واپس آئے۔ امی نے قرآن اٹھا لیا، مگر جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی تو لالٹین کی روشنی ٹمٹمانے لگی، جیسے کوئی چیز اس روشنی کے قریب گھوم رہی ہو۔ تبھی میں نے دوبارہ اپنے گھر کے مین دروازے کی طرف دیکھا، اور اس بار میں نے وہ دیکھا جس نے میری روح تک ہلا دی۔ اس دروازے کے جھروکے کے پیچھے باہر کی گلی میں ایک سیاہ سا سایہ کھڑا تھا، بالکل ہمارے دروازے کے سامنے۔ نہ بارش اس پر اثر کر رہی تھی اور نہ وہ ہل رہا تھا، وہ بس ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اور اسی لمحے تعویذ خود بہت ہلکا سا کھسکا، جیسے کسی نے اسے گھر کے اندر سے باہر کی طرف دھکیل دیا ہو۔ تبھی ابا نے دھیمی آواز میں کہا، راشد، یہ ابھی صرف آغاز ہے۔ اس رات ہم میں سے کوئی بھی سو نہ سکا۔ ہم تینوں، میں، امی اور مریم، دالان سے مہلک چھوٹے سے کمرے میں فرش پر بیٹھے رہے۔ ابا دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے تھے۔
ان کی نظریں بار بار دہلیز کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ سیاہ کپڑے والا تعویذ اب بھی پڑا تھا۔ لالٹین کمرے کے بیچ میں رکھی تھی مگر اس کی روشنی مسلسل کانپ رہی تھی کہ جیسے کوئی چیز اس کے گرد چکر لگا رہی ہو۔ باہر بارش تھم چکی تھی لیکن گلی میں کتے وقفے وقفے سے رو رہے تھے۔ ان کی آواز معمول کی نہیں تھی بلکہ ان کی آواز لمبی بھاری اور درد سے بھری ہوئی تھی۔ مریم میرے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی اور وہ بار بار اس کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جس کمرے میں اس دیواروں پر وہ خراشیں بنی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں اس سے کہا، مریم ڈرو مت، ہم سب یہی ہیں تمہارے ساتھ۔ مگر سچ یہ تھا کہ میں خود اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ پھر تقریباً 1:45 کے قریب جب خاموشی قدرے گہری ہوئی تو اچانک باہر دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، گیلے قدموں کی آواز جیسے کوئی کیچڑ میں چل رہا ہو۔ ابا فوراً کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے خاموشی سے مجھے اشارہ کیا کہ میں دروازے کے قریب نہ جاؤں، مگر میرے اندر کی بے چینی مجھے روک نہیں سکی۔ میں آہستہ آہستہ دالان کی طرف بڑھا۔ لالٹین وہی فرش پر تھی، اس کی روشنی دیواروں پر لمبے سائے ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی میں مین گیٹ کے قریب پہنچا تو وہ قدموں کی آواز ایک دم رک گئی۔ میں نے اس دروازے کے جھروکے سے باہر جھانکا تو باہر گلی بالکل خالی تھی، صرف پانی کی چمکتی ہوئی سطح اور دور وہی آوارہ کتا جو اب بھی وہاں بیٹھا ہماری گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مگر اس بار اس کی آنکھیں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی کہ جیسے وہ واقعی کچھ دیکھ رہا ہو یا کسی چیز کو محسوس کر رہا ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر میں واپس مڑنے لگا ہی تھا کہ اچانک اس دروازے کے نیچے رکھا ہوا وہ تعویذ ہلکا سا کانپا، بالکل تھوڑا سا مگر بالکل واضح۔ تبھی میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں پیچھے ہٹا ہی تھا کہ وہ تعویذ پر بندھا ہوا سرخ دھاگا خود بخود ڈھیلا ہونے لگا، جیسے کوئی اندر سے اس تعویذ کو کھول رہا ہو۔ امی نے دور سے گھبرا کر مجھے کہا، راشد پیچھے ہٹو۔ تبھی اندھیرے میں اس مین دروازے کے باہر سے ایک دھیمی کھردری آواز آئی، دروازہ کھولو۔ وہ بہت ہلکی آواز تھی مگر بالکل صاف تھی۔ وہ آواز نہ کسی مرد کی تھی اور نہ کسی عورت کی، وہ جیسے ہوا میں گھل کر آ رہی ہو۔ مریم رونے لگی۔ امی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابو فوراً میری طرف بڑھے اور میرا بازو پکڑ کر مجھے گھر کے اندر کھینچ لیا۔ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں مجھ سے کہا، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ وہ آواز پھر آئی اور اس بار تھوڑی گھر کے بہت قریب، کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ میں نے ابا کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوف تھا مگر ساتھ ہی ایک پرانی گہری پریشانی بھی تھی کہ جیسے وہ پہلے سے جانتے ہو کہ یہ دن آئے گا۔ تبھی اچانک پچھلے کمرے کی دیوار پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسا لگا کہ جیسے اس کمرے پر اندر سے دیوار پر کسی نے مکہ مارا ہو۔ ہم سب چونک کر پیچھے مڑے تو اس کمرے کی دیوار پر وہی خراشے، مگر اب ان کے ساتھ تازہ مٹی کے گیلی نشان بھی پھیل رہے تھے، جیسے کوئی چیز دیوار کے اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابا نے آہستہ سے کہا، یہ تعویذ ہمیں بچانے کے لیے نہیں رکھا گیا تھا بلکہ یہ ہمیں پھنسانے کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، ابا کس نے کیا ہے یہ سب؟ ابا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں نے برسوں پہلے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اسی لمحے گھر کے مین دروازے پر ایک زوردار دھکا لگا۔ اس دھکے کے ساتھ اس دروازے کی کنڈی ہل گئی اور دروازے کی لکڑیاں چرچرا اٹھی اور باہر کھڑا وہ سایہ جھروکے کے بالکل سامنے آ گیا، اتنا قریب کہ اس کا سیاہ دھندلا خاکہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ تعویذ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ اس کا کالا کپڑا سرک گیا اور اس کے اندر سے ایک گندی پرانی بھوری چیز ظاہر ہوئی جو ایک بوسیدہ انسانی دانت تھا۔ امی نے چیخ دبانے کی کوشش کی۔ مریم میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑ چکی تھی کہ اس کے ناخن میری جلد میں چھپ رہے تھے۔ ابا نے لرزتی آواز میں کہا، یہ کالا جادو ہے اور یہ ابھی صرف ہمیں آزما رہا ہے۔ اسی لمحے باہر سے دروازے پر تیسرا اور سب سے زوردار دھکا پڑا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی پورے گھر کی بجلی ایک بار پھر واپس آ گئی۔ روشنی آتے ہی وہ سایہ غائب ہو چکا تھا مگر وہ تعویذ اب مکمل طور پر کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر کا وہ دانت ہمارے دالان کے بیچ میں پڑا تھا، بالکل ہمارے قدموں کے سامنے۔ بجلی واپس آتے ہی پورے گھر میں ایک عجیب سا بے رحم سکون چھا گیا، ایسا سکون جو دل کو اور بھی زیادہ بے چین کر دیتا ہے۔ سفید روشنی نے ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا تھا، گیلا فرش، دیوار کی تازہ خراشیں اور ہمارے دالان کے بیچ میں پڑا ہوا وہ بوسیدہ دانت۔
لالٹین ابھی بھی فرش پر جل رہی تھی، مگر اب اس کی روشنی بجلی کے سامنے بے جان لگ رہی تھی۔ امی نے کامتی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ مریم ان کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور میں وہی دہلیز کے قریب کھڑا رہا۔ میری نظریں اس دانت پر جمی ہوئی تھی۔ ابا آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ انہوں نے اس دانت کو چھوا نہیں، بس نیچے جھک کر اسے غور سے دیکھا تو ان کی سانس بھاری ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، ابا یہ کس کا دانت ہے؟ ابا نے سیدھا ہو کر میری طرف دیکھا مگر فوراً جواب نہیں دیا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا، حالانکہ پورا گھر ٹھنڈا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کسی زندہ انسان کا دانت نہیں لگتا اور نہ ہی کسی جانور کا۔ تبھی امی کی تلاوت ایک لمحے کو رک گئی اور اسی وقت گھر کے پچھلے اس کمرے کی دیوار سے پھر سے ہلکی سی سسراہٹ شروع ہو گئی، مگر اس بار وہ آواز اندر کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی چیز دیوار کے اندر رینگ رہی ہو۔ ابا نے فوراً کہا، راشد دروازے سے دور ہٹو۔ میں پیچھے ہٹ گیا، مگر میری نظریں اب بھی دہلیز پر تھی۔ باہر گلی بالکل خاموش تھی، بارش رک چکی تھی، مگر فضا میں ایک بھاری گھٹن تھی۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد اچانک گھر کے مرکزی دروازے کی کنڈی خود بخود ہلکی سی کھڑکی۔ ایک معمولی سی آواز، مگر ہم سب نے وہ آواز سنی۔ ابا نے تیزی سے اس دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور اس کنڈی کو مزید مضبوطی سے بند کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ کنڈی سے ہٹایا تو دروازے کے نیچے سے پانی کی ایک باریک دھار اندر آنے لگی۔ وہ پانی کی دھار گندی مٹیلا پانی تھا، جیسے گلی کا نہیں بلکہ کہیں اور کا پانی ہو۔ وہ پانی سیدھا اس تعویذ کی طرف بڑھا اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دانت آہستہ آہستہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا، جیسے کوئی چیز اس کے اندر سے باہر نکل رہی ہو۔ مریم نے سرگوشی میں کہا، بھائی مجھے لگ رہا ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ اسی لمحے ابا نے فیصلہ کیا کہ صبح کا انتظار نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم ابھی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے۔ امی نے گھبرا کر کہا، اس وقت اتنی رات میں کیسے؟ ابا نے سخت لہجے میں جواب دیا، اگر ہم اب نہیں گئے تو شاید صبح تک دیر ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے جلدی سے اپنا کرتا پہنا۔ امی نے مریم کو شال اوڑھائی اور مجھے کہا کہ میں دروازہ کھولوں۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، مگر میں نے کنڈی کھولی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو باہر کی ہوا ٹھنڈی چھری کی طرح اندر گھس آئی۔ گلی بالکل خالی تھی، مگر وہ آوارہ کتا اب بھی ہمارے گھر کے سامنے بیٹھا تھا، بالکل اسی جگہ، اور اس کی نظریں سیدھی ہمارے گھر کے دروازے پر تھی۔ میں نے دروازہ کھولتے ہی ایک قدم باہر رکھا اور تب میں نے دیکھا کہ وہ تعویذ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے گھر کے اندر تھا، اب وہ ہمارے ساتھ ہی جیسے باہر آ گیا اور وہ دوبارہ گھر کے دہلیز پر پڑا تھا، بالکل اسی جگہ جہاں میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی اسے باہر نہیں لے گیا تھا، وہ خود ہی پتہ نہیں کس ٹائم اور کیسے باہر آ گیا تھا۔ ابا نے آہستہ سے کہا، اسے وہی رہنے دو، اسے ہاتھ مت لگانا۔ پھر ہم تیزی سے گلی میں نکلے۔ بارش کی نمی اب بھی ہوا میں تھی اور ہر قدم پر پانی جھلک رہا تھا۔ جیسے ہی ہم تھوڑا آگے بڑھے تو میں نے پیچھے مڑ کر اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ ہمارے گھر کے کھلے دروازے کے جروکے میں اب اندر کی طرف کوئی کھڑا تھا، ایک لمبا دھندلا سیاہ سا سایہ۔ وہ اندر سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابا کا بازو پکڑ لیا اور کہا، ابا کوئی اب ہمارے گھر کے اندر ہے۔ ابا نے پلٹ کر دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سایہ غائب ہو گیا، جیسے روشنی اسے نگل گئی ہو۔ پھر ہم تیزی سے مولوی صاحب کے گھر کی طرف بڑھے۔ مولوی صاحب کا مکان محلے کے دوسرے سرے پر تھا، مسجد کے بالکل ساتھ۔ راستے میں ابا خاموش تھے، امی مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھی اور مریم میرے ساتھ چپکی ہوئی چل رہی تھی۔ جب ہم مسجد کے قریب پہنچے تو اچانک اذان کی آواز گونجی، مگر یہ وقت فجر کا نہیں تھا، یہ رات کے کچھ 3:30 یا 3:45 بج رہے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس اذان کی آواز بالکل واضح نہیں تھے، مگر لہجہ عجیب تھا، بالکل غیر انسانی۔ وہ اذان کی آواز سن کر ہم تینوں رک گئے۔ تبھی ابا کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ اذان نہیں بلکہ یہ ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ہم نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ جب ہم مولوی صاحب کے دروازے تک پہنچے تو ابا نے زور سے ان کے دروازے پر دستک دی۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اندر سے بھاری قدموں کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ مولوی صاحب نے ہمیں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ ان کی نظریں سیدھی میرے چہرے پر گئی، پھر امی اور مریم پر، اور آخر میں ابا پر۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، تم بہت دیر کر چکے ہو اقبال صاحب۔ میں نے بے چینی سے پوچھا،
मौलवी साहब देर, लेकिन किस चीज़ में? मौलवी साहब ने हमें अंदर बुलाते हुए कहा, जो तुमने बरसों पहले दफन किया था वो आज रात वापस आ गया है। और फिर जैसे ही हम उनके घर के अंदर दाखिल हुए तो बाहर गली में वही कुत्ता अचानक खौफनाक आवाज़ में चीखा, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। मैंने उस लम्हे पहली बार महसूस किया कि हमारा घर अब हमारा नहीं रहा था। जैसे ही हम मौलवी साहब के घर के अंदर दाखिल हुए तो वो उनके घर का दरवाज़ा खुद ब खुद पीछे से बंद हो गया, इतनी ज़ोर से कि उस दरवाजे की लकड़ी की आवाज़ पूरे दालान में गूंज गई। मैंने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर मौलवी साहब ने हमें बैठने का इशारा किया। उनके छोटे से कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज़, चंद किताबें, एक तस्बीह और एक धीमी जलती हुई शमع रखी थी। दीवारों पर पुराने कुरानी आयात के फ्रेम लगे थे मगर उन पर गर्द जमी हुई थी। अब्बा खामोशी से मौलवी साहब के सामने बैठ गए और उनके हाथ कांप रहे थे, जो मैंने पहली बार देखा था। अम्मी ने मरियम को अपने साथ बिठाया और मैं दरवाजे के करीब खड़ा रहा। मेरा दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और सीधा अब्बा की तरफ देखकर कहा, इकबाल साहब सच सच बताएं, आपने बरसों पहले क्या किया था? अब्बा ने अपनी नज़रें झुका ली। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि शमع की हल्की सी टमटमाहट भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर कुछ देर बाद अब्बा ने आहिस्ता आवाज़ में बोलना शुरू किया। अब्बा बोले, ये तकरीबन 15 साल पहले की बात है, जब मैं जवान था और कारोबार के चक्कर में अंधा हो चुका था। हमारे इसी मोहल्ले में एक औरत रहती थी जो अभी फौत हो गई। उसका नाम बेगम रुकैया था। लोग उसे आमिला कहते थे। वो काला जादू करती थी। मैंने अपनी कारोबारी हरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए उससे एक तावीज़ लिया था। ये सुनते ही अम्मी ने खौफ से मुंह पर हाथ रख लिया। फिर अब्बा आगे बोले। अब्बा बोले, उस औरत ने कहा था कि ये तावीज़ मेरे दुश्मन को तबाह कर देगा, मगर इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। उसने मुझसे कहा था कि एक दिन ये कीमत मेरे ख़ानदान से वसूल की जाएगी। फिर मौलवी साहब ने सख्त लहजे में अब्बा से कहा, ये सब कहने के बावजूद आपने फिर भी उसकी बात मान ली थी? अब्बा ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, और उस तावीज़ लेने के बाद उसी रात मेरा वो कारोबारी दुश्मन बीमार हो गया और एक हफ्ते में मर गया। अब्बा के ये कहते ही पूरे कमरे में घुटन बढ़ गई। फिर मौलवी साहब ने सर हिलाकर कहा, जो तुमने किया था वो कर्ज अब तुम्हारे दरवाजे पर वापस आ गया है। वो तावीज़ तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बांधने के लिए रखा गया था। उसी लम्हे बाहर गली में फिर वही कुत्ता चीखा, मगर इस बार उस कुत्ते की आवाज़ और भी करीब लग रही थी। फिर मौलवी साहब फ़ौरन उठे, एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें कोई स्याह माया था और बोले, हमें अभी तुम्हारे घर वापस जाना होगा। अगर हमने आज रात ये सिलसिला ना रोका तो वो चीज़ तुम्हारे घर में हमेशा के लिए जड़ पकड़ लेगी। फिर हम सब दोबारा अपने घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में फ़िज़ा मज़ीद भारी महसूस हो रही थी। मस्जिद का लाउडस्पीकर अब बिल्कुल खामोश था। जब हम अपने घर के करीब पहुँचे तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। थोड़ा दूर से ही हमें अपना घर नज़र आ रहा था, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और दालान की बत्ती जल रही थी। हालांकि हमने जाते वक्त घर की सब बत्तियां बंद की थी। मौलवी साहब ने हमें पीछे रहने का इशारा किया और ख़ुद आगे बढ़े। जैसे ही हम मौलवी साहब के पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हुए तो मुझे फ़ौरन याद आया, वो तावीज़ पहले बाहर पड़ा था, मगर अब वो दोबारा से घर के दहलीज के अंदर पड़ा था, बिल्कुल घर के दहलीज के बीच में। और उस कमरे की दीवार पर बनी वो खराशें अब गहरी हो चुकी थी और उन खराशों से हल्की हल्की नमी टपक रही थी। मौलवी साहब ने कुरान की आयत बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने आयत पढ़ना शुरू की तो कमरे की बत्ती तेज़ तेज़ झपकने लगी। हवा का सर्द झोंका पूरे घर में घूम गया और अचानक दालान के आखिर में एक स्याह सा साया नमूदार हुआ। वही साया जो मैंने 2-3 मरतबा देखा था और जब घर से निकलते वक्त मैंने घर के अंदर देखा था, मगर इस बार वो ज़्यादा वाज़ेह था, लंबा, टेढ़ा और बेचेहरा। मैंने खौफ से एक कदम पीछे लिया मगर अब्बा मेरे सामने आ खड़े हुए। फिर मौलवी साहब ने वो शीशी खोली और चंद कतरे उस तावीज़ पर डाल दिए। जैसे ही वो माया उस पर गिरा तो वो तावीज़ कड़कड़ाहट की आवाज़ आई और उसके अंदर से हल्का सा धुआं उठने लगा। उसी लम्हे वो साया चीखा, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी, और दीवार की तरफ पीछे हटने लगा। मौलवी साहब ने ज़ोर से कहा, जो तुमने दिया था वो वापस ले लो और इस घर को छोड़ दो। तभी अचानक दीवार में से तेज़ हवा का झोंका आया और वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। घर की बत्ती झपकना बंद हो गई और घर में अजीब तरह की सुकून फैल गया। वो तावीज़ खुद ब खुद जल कर राख बन गया। फिर मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और अब्बा से कहा,
تمہارا قرض ادا ہو گیا، مگر یاد رکھو جو تم نے کیا ہے وہ کبھی مکمل طور پر مٹتا نہیں۔ پھر ہم نے وہ رات وہی گزاری۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں تھے، یعنی کہ ہماری امی اور ابا کے کمرے میں۔ کوئی کھٹکھٹاہٹ نہیں ہوئی، کوئی سایہ نہیں آیا اور کوئی آواز نہیں سنی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سب کچھ معمول پر تھا، مگر اس کمرے کی اس دیوار پر بنی خراشیں ابھی بھی وہی تھی۔ ہم نے انہیں آج تک کبھی نہیں ٹھیک کروایا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کیا ہوا تھا۔ آج 2026 ہے، ہم ابھی بھی زندہ ہیں، اپنے اسی گھر میں رہتے ہیں، مگر جب بھی آج بھی بارش کی رات آتی ہے اور دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دیتی ہے تو میرا دل آج بھی تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کالا جادو کبھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ تھا ہمارے ساتھ زندگی میں پیش آنے والا ایک بہت ہی خوفناک واقعہ جو میں نے اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچایا۔